قارون، جسے بائبل میں کارحمۃ کہا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک نہایت دولت مند شخص تھا۔ اس کا ذکر قرآن کریم اور تورات دونوں میں آتا ہے۔ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا۔ بعض مفسرین کے مطابق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، کیونکہ وہ سحر کا بیٹا تھا جو عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا بھائی تھا۔ ابتدائی زندگی میں قارون نیک اور عبادت گزار شخص تھا۔ وہ تورات کی خوبصورت تلاوت کیا کرتا تھا، لیکن جب اللہ نے اسے بے پناہ دولت عطا کی تو غرور اور تکبر نے اس کے دل کو گھیر لیا۔ وہ اللہ کے احکامات سے غافل ہو گیا اور اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر ظلم کیا اور ہم نے اسے ایسے خزانے دیے جن کی کنجیاں طاقتور لوگوں کے ایک گروہ پر بھی بھاری تھیں۔ سورۃ القصص آیت 76۔ یعنی اس کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ ان کی کنجیاں بھی کئی طاقتور آدمی مشکل سے اٹھا سکتے تھے۔ یہ اس کی دولت و ثروت کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نصیحت کی کہ وہ اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو قارون نے غرور سے جواب دیا، یہ مال مجھے میری علم و عقل کی بدولت ملا ہے۔ سورۃ القصص آیت 78۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کی دولت اللہ کی عطا نہیں بلکہ اس کی اپنی محنت اور عقل کا نتیجہ ہے۔ یہ تکبر اور ناشکری کی سب سے بڑی علامت تھی۔ ایک دن قارون اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ وہ قیمتی لباس پہنے ہوئے تھا، اس کے خادم اور خزانے ساتھ تھے۔ لوگ اس کی چمک دمک دیکھ کر کہنے لگے، کاش ہمیں بھی وہ ملا ہوتا جو قارون کو ملا ہے، یقیناً وہ بڑی قسمت والا ہے۔ لیکن عاقل اور نیک لوگ کہنے لگے، افسوس تم پر، اللہ کا ثواب ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ سورۃ القصص آیات 79-80۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مومنوں کے نزدیک آخرت کا اجر دنیاوی مال و دولت سے کہیں بہتر ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو حکم دیا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے تو اس نے انکار کر دیا، بلکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدنامی کی سازش کی۔ روایت کے مطابق قارون نے ایک عورت کو رشوت دی کہ وہ لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگائے۔ جب وہ عورت مجمع میں لائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے سچ کہنے کی توفیق دی۔ اس نے اقرار کیا کہ قارون نے اسے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا تھا۔ یوں قارون کی رسوائی سب کے سامنے ہو گئی۔ جب قارون کا ظلم، غرور اور گستاخی حد سے بڑھ گئی تو اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قرآن بیان کرتا ہے، پس ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا اور اللہ کے سوا کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ تھا اور نہ ہی وہ خود بچ سکنے والوں میں سے تھا۔ سورۃ القصص آیت 81۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تو زمین نے اسے اور اس کے تمام خزانے سمیت نگل لیا۔ یوں وہ اپنی دولت سمیت ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو گئے اور کہنے لگے، کاش اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ بے شک دولت اللہ ہی دیتا ہے جسے چاہے اور روکتا ہے جسے چاہے۔ سورۃ القصص آیت 82۔ اس وقت لوگوں کو سمجھ آیا کہ دولت اللہ کی رضا کا نشان نہیں ہوتی بلکہ ایمان اور نیکی اصل کامیابی ہے۔ دولت آزمائش ہے۔ مال و دولت اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے جس سے شکر اور عاجزی کا امتحان لیا جاتا ہے۔ تکبر ہلاکت کا باعث ہے۔ غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اصل مالک اللہ ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی عطا ہے، نہ کہ ہماری ذاتی قابلیت۔ اصل دولت ایمان اور قناعت ہے۔ روحانی سکون، ایمان اور نیکی ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ دولت کو نیکی میں خرچ کرو۔ صدقہ و خیرات انسان کو اللہ کے غضب سے بچاتے ہیں اور برکت لاتے ہیں۔ قارون کی کہانی قرآن کا ایک عظیم سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ غرور، حرص اور ناشکری انسان کو تباہی کے گڑھے میں گرا دیتی ہے۔
قارون کی دولت اسے بچا نہ سکی بلکہ وہی اس کے زوال کا سبب بنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے رکھ چھوڑا ہے جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرتے ہیں، اور انجام نیک لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ سورۃ القصص آیت 83۔